اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم پر رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جو کہ بڑا بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ دوستو، اس مہینے اللہ رب العزت شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نفلوں کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ماہ رمضان کی پہلی رات کا ایک ایسا طاقتور عمل شیئر کروں گا جس کی برکت سے سارا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا کرے گا جس کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور وہ بھی خیر و برکت والا رزق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو خیر و برکت کی دعا مانگو، کیونکہ جس چیز میں خیر و برکت آ جائے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو دوستو، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر و برکت کی دعا مانگنی ہے۔ پھر دیکھے سارا سال آپ کے گھر میں کیسے اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے، اور آپ کو آپ کے کاروبار میں اتنی ترقی ملے گی کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ یہاں میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی فضیلت بیان نہیں کروں گا، بلکہ رمضان المبارک کی پہلی رات کا ایک آسان سا عمل شیئر کروں گا۔ اب اس عمل کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بالفرض اگر آپ رمضان المبارک کی پہلی رات کو یہ وظیفہ، یہ عمل نہ کر سکیں تو پھر یکم رمضان المبارک کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے۔ اذان مغرب سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی ایک نوٹ لے لیں، 10 کا نوٹ لے لیں، 20 کا لے لیں، 50 کا لے لیں، 100 کا لے لیں، 500 کا لے لیں یا 1000 کا لے لیں، کوئی بھی ایک نوٹ لے لیں، اور اس نوٹ کو لے کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، یعنی کہ آپ کا دھیان دوسری طرف نہیں جانا چاہیے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوستو، سورۃ کوثر کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، اور اس کے بہت سے وظائف بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ کوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔
لیکن دوستو بھائیوں اور بہنوں جو تعداد آپ کو بتلائی 129 مرتبہ یعنی کہ 129 ٹائمز، اسی تعداد کے مطابق آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، یعنی کہ تعداد مکمل ہونی چاہیے، نہ زیادہ ہو اور نہ کم ہو۔ جب آپ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد جو نوٹ آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوگا اس نوٹ پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے اس نوٹ کو گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے۔ اگر آپ کی دکان ہے تو دکان میں جا کر کہیں محفوظ جگہ پر رکھ دیں، اگر آپ کا کاروبار ہے، کوئی بزنس ہے تو بزنس والی جگہ پر جا کر رکھ دیں، یا پھر اگر آپ محنت مزدوری کرتے ہیں تو پھر آپ اس نوٹ کو اپنی جیب میں رکھ لیں یا اپنے گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں۔ بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے۔ لیکن دوستو ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس نوٹ کو آپ نے خرچ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر اپنے غیبی خزانوں کو کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دوستو بالفرض اگر غلطی سے آپ سے یہ نوٹ خرچ ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب تک یہ نوٹ آپ کے پاس رہے گا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا رہے گا، اور اگر غلطی سے خرچ ہو گیا تو پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر جب اگلے سال رمضان المبارک دوبارہ آپ کی زندگی میں آئے تو پھر آپ نے اسی طریقے سے رمضان المبارک کی پہلی رات کو یا یکم رمضان المبارک کے دن ایک نوٹ لینا ہے، اور اس نوٹ پر اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ کر اس نوٹ کو گھر میں، دکان میں یا کسی فیکٹری میں محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے۔ دوستو اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں، پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ لیکن عمل کو، وظیفے کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا تب تک آپ کو اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور جب آپ پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو پھر اس کے اثرات، اس کے ثمرات، اس کے انعامات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک رمضان المبارک کی پہلی رات یا پھر یکم رمضان المبارک کے دن یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔